أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورۃ التوبہ آیت نمبر 111 ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ترجمہ: واقعہ یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس بات کے بدلے خرید لیے ہیں کہ جنت انہی کی ہے. وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں جس کے نتیجے میں مارتے بھی ہیں اور مرتے بھی ہیں. یہ ایک سچا وعدہ ہے جس کی ذمہ داری اللہ نے تورات اور انجیل میں بھی لی ہے اور قرآن میں بھی. اور کون ہے جو اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہو؟ لہذا اپنے اس سودے پر خوشی مناؤ جو تم نے اللہ سے کر لیا ہے، اور یہی بڑی زبردست کامیابی ہے. تفسیر: یہاں ایمان کے اس معاملے کو جو خدا اور بندے کے درمیان طے ہوتا ہے بیع سے تعبیر کیا گیا ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ ایمان محض ایک مابعد الطبیعاتی عقیدہ نہیں ہے، بلکہ فی الواقع وہ ایک معاہدہ ہے جس کی روح سے بندہ اپنا نفس اور اپنا مال خدا کے ہاتھ فروخت کر دیتا ہے، اور اس کے معاوضے میں خدا کی طرف سے اس وعدے کو قبول کر لیتا ہے کہ مرنے کے بعد دوسری زندگی میں وہ اسے جنت عطا کرے گا. ان امور کے ساتھ یہ بھی جان لینا چاہیے کہ اس سلسلہ بیان میں یہ مضمون کس مناسبت سے آیا ہے. اوپر سے جو سلسلہ تقریر چل رہا تھا اس میں ان لوگوں کا ذکر تھا جنہوں نے ایمان لانے کا اقرار کیا تھا، مگر جب امتحان کا نازک موقع آیا تو ان میں سے بعض نے تساہل کی بنا پر، بعض نے اخلاص کی کمی کی وجہ سے، اور بعض نے قطعی منافقت کی راہ سے خدا اور اس کے دین کی خاطر اپنے وقت، اپنے مال، اپنے مفاد اور اپنی جان کو قربان کرنے میں دریغ کیا. لہذا ان مختلف اشخاص اور طبقوں کے رویے پر تنقید کرنے کے بعد اب ان کو صاف صاف بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایمان جسے قبول کرنے کا تم نے اقرار کیا ہے محض یہ مان لینے کا نام نہیں ہے کہ خدا ہے اور وہ ایک ہے، بلکہ دراصل وہ اس امر کا اقرار ہے کہ خدا ہی تمہارے نفس اور تمہارے مال کا مالک ہے. پس یہ اقرار کرنے کے بعد اگر تم اس نفس و مال کو خدا کے حکم پر قربان کرنے سے جی چراتے ہو اور دوسری طرف اپنے نفس کی قوتوں کو اور اپنے ذرائع کو خدا کے منشا کے خلاف استعمال کرتے ہو تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم اپنے اقرار میں جھوٹے ہو. سچے اہل ایمان صرف وہ لوگ ہیں جو واقعی اپنا نفس و مال خدا کے ہاتھ بیچ چکے ہیں اور اسی کو ان چیزوں کا مالک سمجھتے ہیں. جہاں اس کا حکم ہوتا ہے وہاں انہیں بے دریغ قربان کرتے ہیں، اور جہاں اس کا حکم نہیں ہوتا وہاں نفس کی طاقتوں کا کوئی ادنا سا جز اور مالی ذرائع کا کوئی ذرا سا حصہ بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. آیت نمبر 112 التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ترجمہ: جنہوں نے یہ کامیاب سودا کیا ہے وہ کون ہیں؟ توبہ کرنے والے، اللہ کی بندگی کرنے والے، اس کی حمد کرنے والے، روزے رکھنے والے، رکوع میں جھکنے والے، سجدے گزارنے والے، نیکی کی تلقین کرنے والے اور برائی سے روکنے والے، اور اللہ کی قائم کی ہوئی حدوں کی حفاظت کرنے والے. اے پیغمبر، ایسے مومنوں کو خوشخبری دے دو. تفسیر: قرآن کریم نے یہاں جو لفظ استعمال کیا ہے وہ السائحون ہے. اس لفظ کے اصل معنی تو سیاحت کرنے والے کے ہیں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر روزہ رکھنے سے فرمائی ہے، اور یہی تفسیر متعدد صحابہ اور تابعین سے بھی منقول ہے. تفسیر ابن جریر: بظاہر روزے کو سیاحت اس لیے فرمایا گیا ہے کہ جس طرح سفر میں انسان کے کھانے پینے اور سونے جاگنے کے معمولات قائم نہیں رہتے، اسی طرح روزے میں بھی ان کے معمولات میں فرق آ جاتا ہے. واللہ عالم. قرآن کریم نے بہت سے مواقع پر اللہ کی قائم کی ہوئی حدود اور ان کی حفاظت کا ذکر فرمایا ہے.
یہ بڑی معنی خیز اصطلاح ہے، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے احکام دیے ہیں وہ کچھ حدود کے پابند ہیں، ان حدود میں رہ کر ان کو انجام دیا جائے تو وہ درست اور نیک کام ہے، اور اگر حدود سے نکل جائیں تو وہی کام ناپسندیدہ اور بعض اوقات گناہ میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی عبادت بہت ثواب کا کام ہے، لیکن اگر کوئی شخص عبادت میں اتنا منہمک ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے جو حقوق رکھے ہیں ان کو پامال کرنے لگے تو وہ عبادت بھی ناجائز ہو جاتی ہے۔ تہجد کی نماز بڑی عظیم فضیلت کی چیز ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہ نمازیں اس طرح پڑھے جس سے سونے والوں کی نیند میں خلل آئے تو یہ ناجائز ہے۔ والدین کی خدمت سے بڑھ کر کوئی نفلی عبادت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس کی وجہ سے بیوی بچوں کے حقوق پامال کرنے لگے تو یہ گناہ ہے۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں بہت سی نیکیوں کا بیان کرنے کے بعد آخر میں حدود کی حفاظت کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ یہ حضرت تمام نیکیاں ان حدود میں رہ کر انجام دیتے ہیں جو ان کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھی ہیں۔ ان حدود کی تعلیم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور فعل سے دی ہے۔ ان کو سیکھنے کا بہترین طریقہ اس کے سوا کوئی اور نہیں ہے کہ انسان کسی اللہ والے کی صحبت میں رہے اور اس کے طرز عمل کو دیکھ دیکھ کر ان حدود کو سمجھے اور اپنی زندگی میں ان کو اتارنے کی کوشش کرے۔ آیت نمبر 113۔ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔ ترجمہ، یہ بات نہ تو نبی کو زیب دیتی ہے اور نہ دوسرے مومنوں کو کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر یہ بات پوری طرح واضح ہو چکی ہے کہ وہ دوزخی لوگ ہیں۔ تفسیر۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اس آیت کا شان نزول یہ بیان ہوا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے اگرچہ آپ کی بڑی مدد کی تھی، لیکن انہوں نے آخر وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ترغیب دی کہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں، مگر اس وقت ابو جہل وغیرہ نے مخالفت کی اور وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ فرمایا تھا کہ میں آپ کے لیے اس وقت تک استغفار کرتا رہوں گا جب تک مجھے اس سے منع نہ کر دیا جائے۔ چنانچہ اس آیت نے آپ کو ان کے لیے استغفار سے منع فرما دیا۔ اس کے علاوہ تفسیر ابن جریر وغیرہ میں روایت ہے کہ بعض مسلمانوں نے اپنے مشرک باپ دادوں کے لیے استغفار کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے استغفار کیا تھا، اس لیے ہم بھی کر سکتے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ آیت نمبر 114۔ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم۔ ترجمہ، اور ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے جو مغفرت کی دعا مانگی تھی اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں تھی کہ انہوں نے اس باپ سے ایک وعدہ کر لیا تھا۔ پھر جب ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے دستبردار ہو گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم بڑی آہیں بھرنے والے بڑے بردبار تھے۔ تفسیر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد سے استغفار کا وعدہ کرنا سورہ مریم اور سورہ ممتحنہ میں، اور اس وعدے کے مطابق استغفار کرنا سورہ شعراء میں مذکور ہے۔ پھر جب ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے دستبردار ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ ان کا انتقال کفر ہی کی حالت میں ہوگا اور وہ آخر وقت تک اللہ تعالیٰ کے دشمن بنے رہیں گے تو انہوں نے استغفار کرنا بھی چھوڑ دیا۔ اس سے علماء کرام نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ کسی کافر کے لیے اس نیت سے مغفرت کی دعا کرنا جائز ہے کہ اسے ایمان لانے کی توفیق ہو جائے اور اس طرح اس کی مغفرت ہو جائے، لیکن جس شخص کے بارے میں یہ یقین ہو کہ اس کی موت کفر پر ہوئی ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا جائز نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم بڑی آہیں بھرنے والے بڑے بردبار تھے۔ یہ قرآن کریم کے لفظ اواہو کا ٹھیٹ ترجمہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑے نرم دل اور رقیق القلب تھے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد اور آخرت کی فکر میں وہ آہیں بھرتے تھے اور ان پر گریہ طاری ہو جاتا تھا۔